شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، ایک بلند قامت اور چوڑی ہڈیوں والا شخص بازار کوفہ سے گزر رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور مضبوط جسم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس بہادر شخص نے میدان جنگ میں یقیناً ایک مثالی شجاعت اور غیر معمولی بہادری کا ثبوت دیا ہوگا۔ چہرے پر ایسی علامتیں موجود تھیں جنہیں میدان کارزار کی یادگار کہا جاتا ہے۔ اس کی آنکھ کے ارد گرد حلقے بھی پڑے ہوئے تھے اور بازار سے گزرتے ہوئے بھی اس کے چہرے سے غیر معمولی اطمینان کی جھلک مل رہی تھی۔ دوسری طرف ایک دکاندار نے اپنے ساتھیوں کو ہنسانے کے لیے ایک مٹھی کوڑا اس کے اوپر پھینک دیا۔ دکاندار کی اس نازیبا حرکت پر اس راہگیر نے غم و غصہ کا اظہار نہ کیا اور نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ اس طرح آگے قدم بڑھاتا چلا گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ جب وہ راہی کچھ دور چلا گیا تو دکاندار کو مخاطب کرتے ہوئے اس کے ساتھی نے کہا، کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ جس راہی کے اوپر کوڑا پھینک کر تو نے اس کی اہانت کی ہے وہ کون ہے؟ اس شخص نے کہا، نہیں، میں تو اسے نہیں جانتا۔ میں نے تو یہ خیال کیا کہ ہزاروں دوسرے راہگیروں کی طرح یہ بھی ایک راہگیر ہے۔ اگر تجھے معلوم ہو تو بتا کہ یہ شخص کون تھا۔ اس کے ساتھی نے کہا کہ کیا واقعی تو نے اسے نہیں پہچانا؟ بڑی حیرت کی بات ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ لشکر اسلام کے مشہور سپہ سالار اور کمانڈر مالک اشتر نخعی تھے۔ اس دکاندار نے تعجب سے کہا کہ یہ وہی مشہور سپہ سالار مالک اشتر تھے، وہی مالک اشتر کہ جن کے خوف سے شیر کا کلیجہ پانی پانی ہو جاتا ہے اور جس کا نام سن کر دشمن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھی نے کہا، ہاں، یہی وہ مالک اشتر تھے جن کی بہادری کے گن گائے جاتے ہیں۔ تو دکاندار نے کہا، ہائے افسوس، میں نے تو بہت بڑی خطا اور گستاخی کی ہے۔ ابھی یہ حکم صادر کر دیں گے کہ مجھے میری خطا کی سزا دی جائے۔ میں اسی وقت ان کے پیچھے دوڑتا ہوں اور ان کا دامن پکڑ کر یہ التماس کرتا ہوں کہ میری خطا معاف کر دیں، مجھ سے انجانے میں یہ غلطی سرزد ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دکاندار مالک اشتر کے پیچھے دوڑنے لگا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ مالک اشتر ایک مسجد کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ دکاندار ان کے پیچھے مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ مالک نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر تک اسی جگہ انتظار کرتا رہا۔ نماز ختم ہوتے ہی وہ دکاندار مالک اشتر کے سامنے پہنچا اور انتہائی شرم و خاکساری کے ساتھ اپنا تعارف کراتے ہوئے بولا، میں وہی شخص ہوں جس نے اپنی نادانی اور نادانستگی کی وجہ سے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ مالک اشتر نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، میرا مسجد آنے کا قطعی ارادہ نہ تھا۔ میں تو صرف تیری خاطر یہاں آیا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم بہت نادان، جاہل اور گمراہ آدمی ہے اور لوگوں کو بے مقصد تکلیف پہنچایا کرتا ہے۔ تیری یہ نادانی دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا اور میں فوراً ہی مسجد کی طرف چلا آیا کہ قادر متعال کی بارگاہ عالیہ میں تیرے لیے دعا کروں کہ وہ تجھے راہ راست کی ہدایت کر دے۔ میرا وہ ارادہ نہیں تھا جس کا خوف تجھے یہاں تک لے آیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا مالک اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعہ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔